نہیں اسی کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھائیں آپ، کیونکہ بات کر رہی ہیں کہ خاص طور پہ فیمیل، اور فیمیلز کی جب ہم بات کریں تو اٹس ناٹ جسٹ کرکٹ، کسی بھی اسپورٹس آپ لے لیں، اور ایون کریئر کو لے لیں، پروفیشن کو لے لیں، یا ہمارے کلچر میں لڑکی کا اپنے گھر سے نکلنا ہی ایک بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے، اور گھر سے نکل کے پھر کرکٹ سیکھ کے، ظاہر ہے کھیلے گی تو کرکٹ سیکھے گی، کرکٹ سیکھ کے پھر کٹ پہن کے گراؤنڈ میں جا کے کیمراز کے سامنے دوڑنا، اچھلنا کودنا، چھکے لگانا، چوکے لگانا، فیلڈنگ کرنا، سم ٹائم شاید کلچرلی تھوڑے سے اس میں لمیٹیشن بھی ہماری طرف سے آ جاتی ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا آپ کا اپنا جرنی، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ ٹیم بھی اس طرح سے فارم نہیں تھی، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، لیکن آپ نے زندگی میں ایک ایفرٹ کی ہے، اور آپ نے وہ نہ صرف کرکٹ کی بہت اچھی پلیئر، پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے پرفارم بھی کیا، تو وہ جب آپ کرکٹر نہیں تھی، یعنی نیشنل ٹیم میں نہیں تھی، کیا سٹرگل تھی؟ یعنی آپ ہمیں اگر بتا سکیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ ایک بچی ہے، یعنی ایک ٹین ایجر ہے، وہ 10 سال کی، 12 سال کی، کیا اس نے وہ خواب دیکھا تھا کہ میں ایک دن پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیلوں گی اور میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلوں گی، اور ساتھ ساتھ اس طرح سے میں لائم لائٹ میں بھی آؤں گی؟ کیا آپ کو یہ سب پتا تھا؟ کیسے یہ سٹرگل کیا تھی، وہ ذرا سٹوری ہمیں بتائیں۔ دیکھیے جی، ہر کرکٹر کے لائف میں ایک چیلنج تو ہوتا ہے، اسپیشلی وومن سائڈ پہ دیکھا جائے تو ان کے لیے چیلنجز کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ یس، میری اپنی پوری فیملی کرکٹر تھی، میرے ابو فرسٹ کلاس کرکٹر رہ چکے تھے، ان کا بھی خواب تھا کہ ان کا کوئی بچہ کرکٹر نکلے۔ میرے پورے چاچا انکل جتنے بھی تھے، ان کا ایک کرکٹ کلب بھی تھا اپنا۔ یہ بہت پرانی بات آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میری پوری فیملی کرکٹ کو بہت زیادہ فالو بھی کرتی اور کھیلتی بھی آئی تھی۔ ان کو دیکھتے دیکھتے ہی میں نے کرکٹر بننا میرا خواب تھا، کہ میں نے، کیونکہ پورا فیملی پروگرام ہوتا تھا ایک طرح کا، جب کوئی میچ لگا ہوتا تھا، اسپیشلی اس ٹائم ٹیسٹ میچ زیادہ چلتے تھے، ون ڈے چلتے تھے، تو سب لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے، کمنٹری کرتے تھے، تو ایک وہ شوق سا ڈیولپ وہیں سے ہوا۔ اس کے بعد بھائی کزنس کے ساتھ باہر کھیلنا، شوق ڈیولپ ہوتا گیا۔ آئی تھنک جب میں 4-5 سال کی تھی، تب سے ہی میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وومن سائڈ پہ کوئی بھی ٹیم ہوگی تو میں اس کی کیپٹن ضرور بنوں گی، کھیلوں گی بھی اور کیپٹن ضرور بنوں گی۔ تو یہ بچپن سے یہ خواب تھا، اور اس ٹائم پہ کیونکہ شاہد افریدی بہت زیادہ چھکے چوکے لگاتے ہوتے تھے، اور ہمارا دور بھی وہی تھا جب ہم نے ان کو چھوٹے ہوتے ہی دیکھا چھکے چوکے لگاتے ہوئے، جو ٹیسٹ میچ میں 6 چھکے بھی لگا لیتے تھے، تو اور لوگ بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے آپ کی ایک گیم کی طرف یا ایک فیلڈ کی طرف۔ تو میری اٹریکشن ادھر سے ہوئی، اور انسپائر کیا مجھے شاہد افریدی نے۔ آل راؤنڈر بھی تھے، اور میرا بھی شوق تھا کہ بینگ این آل راؤنڈر پاکستان کو ریپرزینٹ کروں۔ یہ چھوٹی سی سٹوری یہاں سے لے کے وہاں تک، تو یہ صرف خواب تھا جو کہ سوچا ہوا تھا، اور کھیلنا سٹارٹ کر دیا۔ نیور نو کہ پاکستان میں وومنس کرکٹ ٹیم بھی ہے، نیور نو کہ ہوگی بھی، نیور نو کہ اس میں میں جاؤں گی بھی کہ نہیں۔ لیکن جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی، اور جب میں نے اپنی یونیورسٹی اپنے کالج سے سٹارٹ کی کرکٹ، اور جب مجھے لوگوں نے دیکھا کھیلتے ہوئے، میں کیونکہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی شروع سے، میری کرکٹ زیادہ تیز تھی، چوکے چھکے زیادہ لگاتی تھی میں، تو میں فوراً سلیکٹ تو ہو گئی۔ لیکن کیونکہ بھائی کی طرف سے اتنی اس ٹائم نہیں تھی، ریسٹرکشنز تھی اس ٹائم کافی ساری، کہ پڑھو کیونکہ اس کا کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہے، کیا کرو گے، کرکٹر بن گئے۔ لیکن آئی واز سو پیشنیٹ ایٹ دیٹ ٹائم بھی کہ میں نے کرکٹر بھی بننا ہے، اور میں نے پڑھنا بھی ہے، کیونکہ پڑھائی تو ظاہری بات ہے گھر کی طرف سے تھی کہ پڑھائی کو تو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جب کرکٹ کی بات ہوتی تھی تو کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑاتا تھا، سب منہ وغیرہ پھیر لیتے تھے۔ لیکن میں نے خود سے اسٹرگل کی، اور کیونکہ میں گجرانوالہ سے تھی، اور میں لاہور جاتی تھی روز، وہاں پہ اپنی اسٹڈیز بھی کرتی تھی، اپنے ساتھ میں پریکٹس بھی کرتی تھی۔ لیکن جو فرسٹ ٹرائلز تھے میرے، جس میں 60-70 لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، اور بڑے بڑے ٹیسٹ کرکٹرز تھے جو کہ ٹرائلز دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور 6 لڑکیاں سلیکٹ ہوئی تھی، اس میں پہلا نام میرا تھا، اور گھر بھائی کو بھی نہیں پتا تھا، چھپ کے گئی تھی میں ٹرائلز دینے۔ جب میں واپس آئی، بہت ان کا منہ بنا ہوا تھا، اور بڑا ڈانٹ وغیرہ بھی پڑی، اور بس ایک بات پوچھی کہ کیا بڑا مارکا مار دیا ٹرائلز دے کے، کیا بڑا مارکا مار دیا، اور میری سلیکشن ہو گئی تھی پاکستان ٹیم میں، اور میں نے اتنا سا کہا کہ میری پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہو گئی ہے۔ تو وہ سین تھا، وہ بہت زیادہ چینج، ایک دم ان کا مائنڈ بھی چینج ہو گیا۔ ابو نے بھی بات کی کہ ایک دفعہ اس کو شوق پورا کر لینے دو، اگر یہ چلی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پڑھائی تو کر ہی رہی ہے۔ اور آئی تھنک وہ والا ایک صرف وہ ڈائلاگ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کر لی تھی، بھائی کو بھی پتہ چل گیا کرکٹ کھیل رہی ہے، لیکن اتنے اچھے لیول پہ نہیں کھیلتے تھے، ڈومیسٹک لیول پہ کھیلتے تھے، تو وہ کبھی کبھی اپنے کسی دوست کو یا کسی ریلیٹیو کو بتاتے تھے کہ ندا ڈار میری بہن ہے، کرکٹ کھیلتی ہے۔ لیکن اوور دا ایئرس جب میں نے 2010 میں پرفارمنس دی، گولڈ میڈل جیت کر آئے ایشین گیمز، کیونکہ میں پلیئر آف دا سیریز تھی، سارے میچز جتوائے ہوئے تھے،
تو وہ ایک دم سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا اور وہ سارا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ چینج ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بتانے لگ گئے کہ میں ندا ڈار کا بھائی ہوں۔ تو مطلب وہ کس لائن سے کس لائن تک وہ آنا، اٹس اے ویری بگ چینج، اور ایسا نہیں تھا کہ بہت ساری ریسٹرکشنز تھی میرے لیے، لیکن جو سوشل ریسٹرکشنز تھی، یس، کیونکہ اتنے زیادہ نہیں تھے، فائنینشیل حالات نہیں تھے کہ آپ ٹریول بھی کرو، کیونکہ لوکل ٹریول کرنا ہوتا تھا، میں بائک پہ جاتی ہوتی تھی زیادہ تر، وہ بہت ایک اسٹرگلنگ چیز تھی، لیکن کیونکہ میں اتنی تھی کہ مجھے اس چیز کا اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے لیے اتنا ہارڈ ورک کر رہی ہوں یا میں اتنا ٹریول کر رہی ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا کہ میں پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کروں گی، پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ضرور ہوں گی، اور یہی اسٹرگل چلتی رہی، اب بھی ہم یہی کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح کی اسٹرگل ہے کہ ہم نے ابھی تک یہی شوق ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اپنی فٹنس پہ دھیان کرنا ہے، اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے اور پاکستان کو میچز جتوانے ہیں۔